اللہ کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو آپ کی اور میری سانسوں کا مالک ہے۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک ہمیشہ اپنی رحمتوں کا سایہ آپ پر قائم رکھے۔ آج کی کہانی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے متعلق ہے، جنہوں نے خود بھی کامیاب زندگی گزاری اور ان کے بیٹے بھی کامیاب ہوئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت کامیاب باپ تھے۔ ان کے 11 بیٹے تھے۔ ان کی زندگی بہت غریب تھی کہ بچوں کی ضرورت بھی پوری نہیں ہو سکتی تھی، یہاں تک کہ ان کے بچوں کو کھانے پینے کی چیزیں بھی پوری نہیں ملتی تھیں۔ ایک مرتبہ انہوں نے اپنی بیٹی کو بلایا، مگر اس کے آنے میں دیر لگی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے دوسری بار بلند آواز سے بلایا۔ بیٹی کی بجائے ان کی بیوی آ گئی اور کہنے لگی، بیٹی کی جگہ میں آئی ہوں، جو کام ہے مجھے بتا دیجئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، بیٹی کیوں نہیں آ رہی؟ بیوی نے جواب دیا، بیٹی نے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ بوسیدہ ہونے کی وجہ سے وہ کپڑے پھٹ گئے ہیں، اب وہ ساتھ والے کمرے میں کپڑے سی رہی ہے۔ یہ وقت کا خلیفہ ہے جس کی بیٹی کے پاس بدن کے کپڑوں کے علاوہ کوئی اور کپڑے نہیں ہیں۔ خلیفہ وقت کی اتنی غربت والی زندگی تھی، مگر انہوں نے بچوں کو محبت سکھائی، خدمت سکھائی، نیکی سکھائی اور بچوں کے اندر خوب نیکی کا جذبہ پیدا کیا۔ چنانچہ جب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ مرض الوفات میں تھے، ان کا ایک دوست ملنے کے لیے آیا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ لیٹے ہوئے تھے۔ ان کے دوست نے کہا، عمر بن عبدالعزیز، آپ نے بچوں کے ساتھ بھلا نہیں کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، کیوں؟ کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا، تم تو اپنی اولاد کے لیے کچھ بھی چھوڑ کر نہیں جا رہے، تم نے اپنی اولاد کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ جب انہوں نے یہ الفاظ کہے تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمانے لگے، دیکھو میری اولاد نیک بنی ہے تو میں ان کو اللہ کی سرپرستی میں دے کر جا رہا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ نیکوکاروں کا خود سرپرست ہوتا ہے، میں ان کو اللہ کی سرپرستی میں دے کر جا رہا ہوں۔ اگر میری اولاد نیک بنی تو میں ان کے فسق و فجور کے اوپر معاون نہیں بن سکتا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جواب دیا اور پھر عمر بن عبدالعزیز فوت ہو گئے۔ اللہ کی شان دیکھیں، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جو بادشاہ بنا، اس کو صوبے سنبھالنے کے لیے گورنروں کی ضرورت تھی۔ اس نے لوگوں سے مشورہ کیا کہ مجھے عمر بن عبدالعزیز جیسا ایماندار، دیانتدار، انصاف کرنے والا اور وفا دکھانے والا بندہ چاہیے۔ لوگوں نے بادشاہ کو بتایا، تمہیں عمر بن عبدالعزیز جیسا بندہ چاہیے تو ان کا بڑا بیٹا اپنے باپ جیسا ہے، اس کو ساتھ لے لو۔ چنانچہ وقت کے بادشاہ نے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پہلے بیٹے کو گورنر بنایا۔ جب وہ گورنر بنا تو اس کے باپ نے اسے محنت کرنا سکھایا تھا، رزق حلال کمانا سکھایا تھا، دیانت و امانت سکھائی تھی۔ اس نے اتنا اچھا کام کیا۔ چند دنوں بعد بادشاہ نے اس سے پوچھا، کیا تمہارا کوئی اور بھائی بھی ہے؟ گورنر نے بتایا، میرا ایک چھوٹا بھائی بھی ہے، وہ بالکل میری نقل ہے۔ بادشاہ نے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے ایک اور بیٹے کو صوبے کا گورنر بنا دیا۔ جب 2 گورنر بنے، انہوں نے اتنا اچھا کام کیا کہ پھر اس بادشاہ نے تیسرے بھائی کو بھی گورنر بنا دیا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک ایسا وقت بھی آیا کہ عمر بن عبدالعزیز کے 11 بیٹے 11 صوبوں کے ایک ہی وقت میں گورنر بنے ہوئے تھے۔ یہ ہے کامیاب باپ اور اس کے کامیاب بیٹے، جس نے اپنے بچوں کو ایسی نیکی سکھائی کہ بعد والے لوگوں نے ان کے 11 بیٹوں کو ایک وقت میں 11 صوبوں کا گورنر بنا دیا۔ باپ کو چاہیے کہ اولاد کی اچھی تربیت کرے، ان کو اچھا انسان بنانے کے لیے دعائیں بھی کرے اور کوشش بھی کرے۔ تمام والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی تربیت اس انداز میں کریں کہ وہ حقوق اللہ کا بھی خیال رکھیں اور حقوق العباد کا بھی، ان کی دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو پیاری لگی ہو تو لائک ضرور کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا۔ زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ اگلی ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ پاک آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔